میک ایوری منٹ کاؤنٹ. 7 سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو لوگ بہت ضائع کرتے ہیں, فری ٹائم اینڈ گڈ ہیلتھ. اللہ اکبر. ان 2 چیزوں پہ آج اٹیک ہے, یوتھ پہ اسپیشلی. اف یو نوٹس, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا کتنا ٹائم کھاتا ہے ہمارا, ریلز اور یہ ساری چیزیں, اور صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور ٹائم بھی. کتنا کچھ ہم لرن کر سکتے ہیں, کتنے سکلز لرن کر سکتے ہیں. ہمیں بور ہونا چاہیے. ایکچولی ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم بور ہوں گے اگر آپ ہم سے موبائل لے لیں گے. میں کہتا ہوں ہونے دو بور. میں نے جتنی زندگی میں چیزیں سیکھی بور ہو کے سیکھی. بور ہو کے تو دماغ کام کرے گا نا, بور ہو کے تو کریٹیوٹی باہر آئے گی. ہونے دیں بور, رونے دیں انہیں. ٹربل کریٹ کرتے ہیں, کرنے دیں. 5 دن بعد وہ خود ہی کہیں گے ہمارا تو ذہن کھل گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ہمیں بور ہونے دیا, چیزیں آ گئی, آئیڈیاز آ گئے, اب کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ میں کتنے آئیڈیاز آئے تھے جب گھر تھے. تو اس لیے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے ہمیں, ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کہ بہت ٹائم ضائع ہو رہا ہے ہمارا, بہت ہیلتھ اور ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ فارورڈ جاتا ہے, پیچھے نہیں آتا, وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اور وہ نیٹ فلکس آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سی ای او نے مذاق میں کہا تھا یہ کہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ سلیپ کے ساتھ ہے. ہمارا کمپٹیٹر جو ہے وہ سلیپ ہے, کیونکہ نیٹ فلکس کے پیک آورز وہ رات کو ہیں, مڈ نائٹ 12 to 4 AM, وچ مینز لوگ سو نہیں رہے. اور موبائل کا بھی یہی معاملہ ہے, ایڈکشن ہو جائے تو پھر سونے بھی نہیں دیتا موبائل. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو بہت ویسٹ کرتے ہیں لوگ. اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتا ہوں. دیکھیں, دن میں 1440 منٹ ہے. اگر منٹس میں کیلکولیٹ کریں, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیلکولیٹ کریں, نماز جو ہے وہ 15 منٹ لیتی ہے. مسجد آنا ہے, وضو کر کے نماز پڑھنی, 20 منٹ چلے لگا لیں. 20 منٹ بہت بتا رہا ہوں آپ کو. 20 into 5 100 منٹ. 100 منٹ آؤٹ آف 40 منٹ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں. اور اتنی زبردست چیز, اگر اس کے لیے 100 منٹس نہیں نکل رہے, ویسے تو 60 منٹ یوزلی ٹائم, 5 نمازیں ہو جاتی ہیں 60 منٹ میں, لیکن چلو میکسیمم 100 منٹ بھی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ 10% آف دا ڈے بھی نہیں ہے, 10% آف ڈے. تو اس کے لیے ٹائم نہ نکال پانا یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اللہ خیر سب کو توفیق دے. تو ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے مینیج کرنا ہمارے لیے, اور اس میں برکت بہت ضروری ہے اللہ کی طرف سے. آج اس کنٹری میں آئی نو پیپل دے آر ڈوئنگ 3 شفٹس, 3 to 2 جابس ایوریج پہ, برن آؤٹ ہو رہے ہیں. تو برکت کی طرف آنا چاہیے. برکت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ایک واقعہ ہے, 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں آیا کرتا تھا, تو دوسرا شکایت لے کر آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو سمجھایا کریں, دکان پر آئے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کہو, اللہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے, یہ نہیں مطلب کہ دکان چھوڑ کے بس بندہ مسجد میں آ جائے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے کہ علم کے لیے جب ٹائم بندہ نکالتا ہے تو اللہ رزق اس میں اضافہ کرتا ہے علم کی گیدرنگز میں آنے سے. تو یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سینٹر ہے. یہاں کورسز, ان میں شریک ہوں, علم کے ساتھ جڑے, بچوں کو جوڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اللہ اضافہ کرے گا. ریسٹ ایشورڈ, فائنینشیل ویلتھ کی بات ہو رہی, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ٹائم میں برکت لانے کا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever is concerned about the hereafter, Allah will take care of his world. اور اللہ تعالیٰ اس کے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا, اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی, وہ دنیا کے آگے جائے گا. صحیح حدیث ہے, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. جو دنیا کو سردردی بنا لے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سکیٹر کر دے گا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دنیا کے وہ پیچھے بھاگے گا, دنیا آگے بھاگے گی, وہ چیز کرے گا, دنیا ہاتھ نہیں آئے گی. اسی لیے ہمارے تابعین صحابہ کے بارے میں کہتے تھے, جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی ہوئی تھی, وہ تابعین ہیں. وہ کہتے تھے اپنی جنریشن کو کہ تم میں اور صحابہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ صحابہ کے ہاتھ میں دولت تھی, دل میں نہیں. تمہارے دل میں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, if you think about it. دولت کمانا بالکل جائز ہے, لیکن ایز لانگ ایز وہ ہاتھ میں رہے, دل میں نہ آ جائے. دل میں آ گئی تو پھر خطرناک بات ہے, پھر عبد الدرہم عبد الدینار بننے کا چانس ہے. ٹھیک ہے, جس کی لمٹ کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی ہی بھرے گی پیٹ, پھر اس کا جب قبر میں جائے گا مٹی پیٹ بھرے گی, اس کے علاوہ کوئی چیز پیٹ نہیں بھر سکتی اس کا. تو غنا بھی ایک چیز ہے نا, دیکھیں اللہ غنا دے دے گا. اس حدیث میں یہ کہ اللہ تمہیں غنا دے گا, رچنس آف دی ہارٹ, جب تم ہیئر آفٹر کو کنسرن بناؤ گے, راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, یہ غنا ہے کہ تیرا رب ان قریب تجھے راضی کر دے گا. سورہ ضحیٰ میں ہے نا,
اللہ کے نبی کو کہا. تو ٹائم اور ہیلتھ کا خیال رکھیں. دیکھیں کریں, آپ محنت کریں دنیا کے لیے, کوئی حرج نہیں, لیکن پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز یور ہیلتھ اینڈ پلیز ڈو ناٹ کمپرومائز دا ٹائم. اسپیشلی جو فرائض ہیں ان کو کمپرومائز کر کے نہیں, وہ برکت نہیں ہوگی. پھر ریسٹ ایشورڈ وہ تھکا دے گا اللہ پہ, یہ حدیث کہہ رہی. تو ینگسٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹیک کیئر آف یور ٹائم. یہ ایج واپس نہیں آئے گی. اس ایج میں جو عادت آپ بنا لیں گے, ہیبٹ, اٹ ول گو اے لانگ وے, ٹرسٹ می. اچھی ہیبٹس بنا لیں اس ایج میں, ریسٹ ایشورڈ آپ کو آگے سکسیس ملے گا. ایک اسٹڈی ہے, یوتھ کو بتا دیتا ہوں, مارش میلو اسٹڈی کا نام سنا آپ نے؟ بہت مشہور, چیک اٹ آؤٹ گوگل پہ, مارش میلو اسٹڈی. یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے, سوشل ایکسپیریمنٹ کہہ لیں. وہ یہ ہے کہ 1970s کی غالباً بات ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جو تھے سائیکالوجسٹ, انہوں نے ایک عجیب ایکسپیریمنٹ کیا. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں ایسی اسٹڈی کو کہ وہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں سالوں سال اسٹڈی کرتے ہیں, 20 سال 30 سال تک لمبا اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, کچھ بچوں کو ایک روم میں بند کیا, بٹھا دیا, سامنے مارش میلو رکھی. ان کے 20 بچے تھے یا 30 بچے تھے غالباً. تو ان کو انسٹرکشن یہ دی کہ ہاف آور مارش میلو کو ہاتھ نہیں لگانا, سیلف کنٹرول شو کرنا ہے, ہاف آور, یہ کہہ کے چلے گئے. اب ہڈن کیمراز تھے, بچوں کو پتہ نہیں تھا. کچھ نے فوراً اٹھا لی, انسٹرکشن فالو نہیں کی. کچھ نے تھوڑا صبر کیا. کچھ تھے جو اینڈ تک چپ بیٹھے رہے, نہیں ہاتھ لگایا. اب ایکسپیریمنٹ ان کے لیے تو ختم ہو گیا, بچوں کے لیے, لیکن سائیکالوجسٹ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا تھا. وہ ان کے ماں باپ سے پوچھتے ہوں گے یا چیز کرتے ہوں گے, جیسے بھی. 20 سال ان کو اسٹڈی کیا انہوں نے, بچوں کو. 20 سال بعد انہوں نے کنکلوڈ کیا وہ بچہ جس نے مارش میلو کو ہاتھ میں نہیں لگایا تھا وہ سب سے زیادہ سکسیسفل تھا لائف میں. وہ بچے, وہ کوئی آفیسر تھے, کوئی جج تھا, ٹھیک ہے, کوئی بیوروکریٹ تھا, اور وہ جن کو سب سے پہلے جنہوں نے ہاتھ لگایا تھا وہ فیلئر تھے لائف میں. ٹھیک ہے, ان کے پرابلمس چل رہے تھے بہت زیادہ, ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم تھا, ریلیشن شپس میں پرابلم تھا. خیر, ناٹ ٹو جج, کئی لوگ ہیں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں ایک دور میں, لیکن اللہ ایسی ہدایت دے دیتا ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جنرلی اسپیکنگ لائف میں ڈسپلن نہیں ہے تو یو آر باؤنڈ ٹو فیل, اللہ نہ کرے. یہ بیسک چیزیں ہیں. تو ینگسٹرز کو چاہیے ڈسپلن ابھی سے قائم کرنا, اور انشاءاللہ یہ. اور 8ویں سننا از لرن فرام یور مسٹیکس. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو یہ بھی ایک پروڈکٹیو ہیبٹ ہے نا, کہ بار بار جب آپ کو پتہ لگ گیا ایک جگہ سے کرنٹ لگ رہا ہے, ادھر سے کرنٹ لگ رہا ہے, تو اس کو بار بار کیوں ہاتھ لگانا, سیکھ لیں. جب آپ کو کوئی بڑا بتا رہا ہے کہ یار اس طرف نہ جاؤ, یہ کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں, آئی بین دیئر ڈن دیٹ, تو سیکھ جانا چاہیے انسان کو, کوئی عقل مند بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی مسٹیک سے لرن کرنا یہ اصل میں ایک سکسیسفل اور میننگ فل انسان کی نشانی ہے. بار بار سیم مسٹیک ریپیٹ کرنا, پھر آپ اللہ کو بلیم نہیں کرو کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, پھر آپ اپنے آپ کو بلیم کرو کہ کیوں نہیں سیکھا آپ نے. اللہ نے آپ کو چانسز دیے, اللہ نے آپ کو دکھایا کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو نوٹ کیا کریں اپنی مسٹیکس کو, یہ بڑی سکسیسفل ہیبٹ ہے. سکسیسفل لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ویئر آر وی گوئنگ رانگ, اور دے لرن فرام دیئر ایکسپیرینسز انشاءاللہ. 9th اینڈ سیکنڈ لاسٹ از پیشنس, صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو صبر سے بہترین گفٹ نہیں دیا گیا. یہ مل جائے کسی کو, سبحان اللہ, یہ اللہ کی توفیق ہے, تو اس سے بڑا گفٹ نہیں ہو سکتا. لیکن صبر کیا ہے؟ صبر از ناٹ میرلی ویٹنگ, دیٹ از سفرنگ. سفرنگ میں اور صبر میں فرق ہے, سفر اور صبر میں فرق ہے. انگلش والا سفر. صبر از ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, دیٹ از صبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مصیبت کے شروع میں ہوتا ہے. بڑی ٹیکنیکل بات, ٹھیک ہے. بعد میں تو سب کر لیتے ہیں, برا بھلا کہہ کے, غصہ نکال کے, وہ تو سب کر لیتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں چلو اب میں صبر کرتا ہوں. وہ صبر نہیں ہے, وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. صبر ہوتا ہے شروع میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, دس از صبر. کوئی بیڈ نیوز سنی, ہاں تکلیف ہوگی, غصہ بھی چڑھتا ہے کبھی, میں بھی انسان ہوں, آئی نو, بٹ دس از پریکٹسنگ صبر, سیلف کنٹرول. لیٹس پریکٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ گفٹ ہے. گفٹ جن کو مل گیا تو وہ کنفرم جنت کا ٹکٹ ہے, کیونکہ جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے, فرشتوں نے سلام کریں گے, سلام ہے تم پہ کیونکہ تم صبر کرنے والے تھے. یو یوز ٹو پریکٹس پیشنس. تو صبر عبادات میں بھی ہے, نماز کے لیے بھی صبر چاہیے, اور حرام سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, اور لوگوں کی دی ہوئی تکالیف پہ بھی صبر ہے. لوگ بری باتیں کریں گے, بلی کریں گے, تکلیف دہ الفاظ کہیں گے, صبر ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ہیبٹ ہے
वेरी एक्सीलेंट हैबिट, जो फ़लसफ़ा है पूरी ज़िंदगी का, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी बताती है हमें, वो है ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, जिसकी बड़ी कमी है हम सब में। इतनी नाशुक्री है। वो हमारी एक वो मुगीरा की वालदा है, मेरी भी माँ की तरह है, आंटी आसिया, उनके साथ मेरे बड़े पॉडकास्ट हैं। तो वो एक मजाक में बात करती हैं कि कुछ लोगों को नेमत सिंड्रोम है। नेमत सिंड्रोम क्या होता है कि उनको नेमतें बहुत दे दी, अल्लाह ने संभाला नहीं जा रहा, तो वो नाशुक्री कर रहे हैं। नेमतें ही नेमतें हैं ज़िंदगी में। तो हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत नेमतें हैं, तो ग्रैटिट्यूड की आदत बनानी चाहिए। ग्रैटिट्यूड जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि शुक्र है अल्लाह का, ग्रैटिट्यूड अमल में नज़र आना चाहिए। शुक्र है तो फिर अमल भी करो ना, नमाज पढ़ के दिखाओ, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। सदका खैरात करके दिखाओ, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अल्लाह के लिए किसी को माफ़ करके दिखाओ, ये शुक्रगुजारी है, ग्रैटिट्यूड है। तो ग्रैटिट्यूड में हिकमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि ये कुरान की आया है कि हमने लुकमान को वलकद आतैना लुकमान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, हमने बेशक लुकमान को हिकमत दी, कहा अल्लाह का शुक्र कर। ये हिकमत है, ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, देखें स्पेशली यूथ के, हम शिकायत बहुत करते हैं ना, हर चीज़ को क्रिटिकली देखते हैं, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों वैसा है, ये खाना नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। तो भाई शुक्र करें, गज़ा के बच्चों को देखें आप, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे टेस्ट ही कहाँ किया ही नहीं। अल्लाह तो इतना लीनियंट है, इतना जनरस है मेरे साथ, लेट्स थैंक हिम। तो ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इबादत में भी खूबसूरती आएगी, आपका दिल सजदा जब करेंगे मज़ा आएगा। सुभाना रब्बियल आला कहते हुए कि वाकई अल्लाह इतना मेरे साथ जनरस है, इतना लीनियंट है, इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। तो सुभान रब्बियल अज़ीम कहते हुए भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, सजदे में भी, रुकू में भी मज़ा आएगा। तो इसको हैबिट बनाएं, अपनी नेमतों को इंशाल्लाह उन पर शुक्र किया करें, लिखा करें बाकायदा कि आई एम थैंकफुल टू यू अल्लाह। लिखने से इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ग्रैटिट्यूड इज़ दी लास्ट हैबिट इंशाल्लाह ताला। बाकी बेशुमार सुन्नतें हैं, छोटी छोटी मेंशन कर देता हूँ। घर में बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर होना और सलाम करके एंटर होना, शैतान भाग जाता है। देख कितनी सिंपल है लेकिन कितना बड़ा फ़ायदा है। शैतान जहाँ से भाग जाए वहाँ पे फिर बरकत होती है, अदरवाइज़ नहुसत होती है। तो कोई ना भी हो फिर भी सलाम करना चाहिए, हदीस है। इसी तरह आप देखें कि 1/3 रूल ऑफ ईटिंग, 1/3 स्टमक को खाली रखना, कितनी खूबसूरत सुनना है। सुबह शाम के अज़कार इतने पावरफुल है, उन पे कोई कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, अगर नहीं हुआ लोगों को समझाया जाए कि सुबह शाम के अज़कार की ट्रांसलेशन क्या है, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये बहुत सी सुन्नत हैं। सो जज़ाकल्लाह खैर, ये 10 प्रोडक्टिव सुन्नत मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इतना तो हमें करना चाहिए, जिस इंसान ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि वो कह रहे हैं मैं अपनी बेस्ट दुआ तुम लोगों के लिए बचा के रखी है, अपना नहीं सोचा, हमारा सोचा। तो इतना तो बनता है कि हम कोशिश तो करें ना उनकी सुन्नतों पे इंशाल्लाह अमल करने की, ताकि हमें भी हौज़े कौसर से जो है वो नबी सल्लम अपने हाथ से पानी पिलाएं। अदरवाइज़ तो कह दिया जाएगा पीछे हटो, फरिश्ते कहेंगे ये तो वो है जिन्होंने तो सुन्नत पे कभी अमल ही नहीं किया, तो बिदअत में पड़ गए ये लोग। तो अल्लाह हमें सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका